قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وقد انذر قومه الاعور الكذاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں جو بہت پہلے پوری ہو چکی ہیں اور اب تک وہ چلتی چلی آ رہی ہیں، علماء کرام کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر عام و خاص کی زبان پر یہ چیزیں ہیں۔ مثلاً ماں باپ کی نافرمانی ہے، طرح طرح کے گناہوں کا پھیل جانا ہے، یہ سب تو سبھی جانتے ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس طرح کی بڑی نشانیاں 10 بیان کی گئی ہیں۔ 10 نشانیاں ہیں جن سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ان 10 نشانیوں میں سے خاص طور پر ایک نشانی اور ایک فتنہ وہ ہے دجال کا نکلنا۔ دجال کے تعلق سے 2-3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اب تک اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ ہے کیا، اور اس کے ذمہ دار ہم جیسے دیندار لوگ بھی ہیں کہ ہم نے بھی اس طرح سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ چونکہ ہمارے یہاں جمعہ کی تقریر ہو یا جلسے کی تقریریں ہوں، دیگر موضوعات پر گفتگو بہت ہوتی ہے۔ ہر ہفتے بیان ہوتا ہے جمعہ کے دن، جلسوں میں گھنٹے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، کئی علماء ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا نہیں جاتا۔ عوام اس موضوع سے غافل ہیں اور بیان کرنے والے بھی مجرم ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد کے ممبر سے یہ آواز بلند کی جائے۔ تو میں کچھ بنیادی باتیں دجال کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں کہ فتنہ دجال یہ ہے کیا۔ 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ شیء اکبر من الدجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اتنا سنگین فتنہ ہے یہ، اسی لیے دوسری روایت میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آئیں گے، بعد میں آئیں گے، لیکن آپ کے تعلق سے خوشخبری پہلے سے دی جا رہی تھی۔ تورات میں آپ کے تذکرے تھے، انجیل میں آپ کا تذکرہ تھا، انبیاء آپ کا تذکرہ فرماتے تھے کہ ایک شخصیت دنیا میں آنے والی ہے۔ تو پہلے سے آپ کا چرچا ہونا اور آپ کا تذکرہ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ جو شخصیت دنیا میں آئے گی وہ بہت بڑی شخصیت ہوگی، جن کے ذریعے اصلاح کا بہت بڑا کام ہوگا۔ دنیا ایک ایسی تبدیلی دیکھے گی جو تبدیلی کبھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے دجال کے تعلق سے، جبکہ دجال ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت نوح سے لے کر ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، جبکہ دجال کی پیدائش علماء کی رائے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ شخص پیدا ہوا،
اور یہ طرح طرح کی جادوگری سے لوگوں کو ڈراتا تھا، طرح طرح کی حرکتیں دکھاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان کو غصہ آیا اور اللہ کا حکم بھی تھا، انہوں نے زنجیر میں اس کو باندھ دیا۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ برموڈا میں یہ قید ہے، تو حضرت سلیمان نے اسے قید کروایا تھا۔ تو یہ کس قدر فتنے کو لے کر آئے گا کہ اس کے فتنے کو بتانے کے لیے انبیاء پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ آئے گا دجال آئے گا اور اس کا فتنہ ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو بھی نہیں بتایا گیا کہ دجال کب آئے گا۔ شروع میں تو آپ کو یہ شک تھا کہ ہمارے زمانے میں نہ آ جائے، اس لیے آپ کہا کرتے تھے میرے صحابہ تم گھبراؤ نہیں، اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا تو میں اکیلا کافی ہوں تم لوگوں کے لیے، اور اگر میرے بعد آیا تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے نائب بن کر ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بعد میں چل کر پھر ایک واقعہ پیش آیا جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ وہ میرے زمانے میں نہیں نکلے گا اور وہ اخیر میں ہی آئے گا۔ اس لیے آپ نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں اس میں دجال کو بھی شامل کیا، کیونکہ بعد میں آپ کو یہ علم دے دیا گیا تھا کہ دجال کا آنا قیامت کے قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے، ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد میں ہیں اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، تو میں شروع میں تو سمجھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو بغل والی سے میں نے غالباً اپنی بہن عائشہ سے پوچھا ہے کیا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا سورج کی طرف کہ دیکھتی نہیں ہوں کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں سمجھی کہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ نماز ہو رہی ہے۔ نماز بڑی لمبی تھی، وہ فرماتی کہ مجھ پر بے ہوشی بھی چھا گئی، اور بہرحال کسی طریقے سے نماز پوری ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی، تو لوگ رونے لگے آپ کے اس بیان کو سن کر۔ لوگوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کا ایک جملہ میں سننے سے رہ گئی کہ وہ کیا جملہ تھا۔ میں نے اپنے بغل والوں سے پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول نے ابھی کیا کہا تھا، میں سن نہیں سکی ہوں۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ انکم لتفتنون فی قبورکم قریبا من فتنۃ الدجال، کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں اس طرح آزمایا جائے گا جو دجال کے آزمائش اور اس کے فتنے کے قریب قریب ہوگا۔ غور کیجیے روایت کے الفاظ پر، قبر کی آزمائش کو اور قبر کے امتحان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دجال کے فتنے کے قریب ہوگا۔ اگر اس کا الٹا کہا جاتا کہ دجال کا فتنہ قبر کی آزمائش اور اس کے فتنے کے قریب ہوگا تو ایک بات سمجھ آنے والی تھی کہ بھئی دجال کے فتنہ بڑا شدید ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل ایسا جو قبر کے فتنے کے قریب ہو، قبر کی آزمائش کے قریب ہو۔ مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ قبر جو ایک دوسری دنیا ہے، عالم برزخ، جس کا فتنہ اور جس کی آزمائش کا اس دنیا کے فتنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس قبر کے فتنے کو، اس کی آزمائش کو دجال کے فتنے کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ کس قدر سنگین ہے دجال کا فتنہ، اس سے اندازہ لگائی۔ اللہ کے رسول کو سمجھانے کے لیے قبر کا سہارا لینا پڑا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فتنہ دجال کو رکھا ہی کیوں گیا ہے۔ میری ایک شاگردہ نے، جو میرے پاس عربی کی کتابیں درجات وغیرہ پڑھتی ہیں، تو اس کے ذہن میں اللہ نے سوال ڈالا کہ آزمائش کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور اہل ایمان کی آزمائش تو شروع سے ہی جاری ہیں، تو اتنی بڑی آزمائش کیوں دجال کی شکل میں؟ یہ سوال یقیناً بہت معقول ہے۔ تو میں نے غور کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ذہن میں ایک جواب آیا، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا، یعنی رحمانی سلسلے کا نظام چلا حضرت آدم کے ذریعے۔ شیطان نے چونکہ اللہ رب العزت سے مہلت مانگی کہ ہمیں قیامت تک کی زندگی چاہیے اور آپ کے بندوں کو ہم بہکا سکیں، ہمیں اس کا موقع دیا جائے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب ساری دنیا گمراہ ہو گئی، بت پرستی کا شکار ہو گئی، وہ ایک تفصیل ہے، تو پھر حضرت نوح تشریف لائے، تو اب ابلیسی نظام وہاں سے شروع ہو گیا۔ حضرت نوح کے آنے سے پہلے ابلیسی نظام بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ دونوں نظام چل رہے ہیں، اسی وقت سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے اور ایک ابلیس کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو دنیا میں لاگو کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ یہ اللہ کی طرف سے سب داعی بن کر آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں کیا تھا؟ آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، مردوں کو زندہ کر دینا، جس بیمار پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو شفا مل جانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے، آپ کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ معراج کا بھی ہے۔ معراج میں آپ کی چال بتائی جاتی ہے کہ براق سواری کی نظر جہاں تک پڑتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، تو اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں قریباً 82-83 کلومیٹر کا یہ سفر طے ہو رہا تھا، 1 سیکنڈ میں، فی سیکنڈ۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انبیاء کے معجزات ہیں۔ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ، آپ کی طرف سے تو داعیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، مجھے بھی کوئی ایسا داعی چاہیے جو میرے سسٹم کو دنیا کے اندر لاگو کرے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے طرف سے ایک کم و بیش 1,24,000 ہوں، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے اور وہ ایسا نہیں چاہتا کہ شیطان کو اتنا موقع دے دیا جائے کہ وہ بالکل اللہ کے نظام کی برابری پہ اتر آئے۔ لیکن بہرحال اس نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے، ضرور کی ہوگی، تو اللہ رب العزت نے شیطان کی جھولی میں دجال کو ڈال دیا تاکہ وہ ابلیسی نظام کو اچھی طریقے پر دنیا میں لاگو کر سکے۔ ایک موقع دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش تو جب ہی بنے گا کہ وہ ابلیس کے نظام کو دنیا میں لاگو کرنے کے لیے آئے گا، اور ہمیں یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرات انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے اسی ٹائپ کے نمونے دجال کی زندگی میں ملیں گے آپ کو۔ دجال کی جادوگری اتنی خطرناک قسم کی ہوگی کہ بظاہر وہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھا دے گا، حضرت عیسیٰ کی طرح۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے اس کے کہنے سے، وہ شیاطین کو اپنے قبضے میں رکھے گا، چونکہ ابلیس کا سب سے بڑا داعی ہے ابلیسی نظام کا۔ جب لوگ اسے رب نہیں مانیں گے نا، رب نہیں مانتے ہو، اچھا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کو اگر ہم زندہ کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ ہاں یہ رب ہے اس کو مان لو، تم مانو گے؟ تو مومن کہے گا زندہ کر کے دکھا دو، ادھر حکم کرے گا اور ابلیس اپنے دو چیلوں کو سامنے کر دے گا، 2 شیطان ٹھیک اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ اب اگر ایمان کمزور ہوگا اور یہ عقیدہ پہلے سے بنا ہوا ہوگا، معاف کیجیے گا ہمیں، کہ شب برات میں روحیں گھر واپس آ جاتی ہے، ایسے لوگ تو پھنس جائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ ہمارے ماں باپ قبر سے اٹھ کر آ گئے دجال کہنے سے، اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر رکھا ہے کہ بالکل نہیں، جو ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا، دجال چاہے کچھ بھی کر کے دکھا دے، ہم اس کی جادوگری سمجھیں گے، وہ اپنے ایمان کو بچا لیں گے، اور اس کی جادوگری ہوگی، وہ 2 شیطان ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ لیکن نمونہ دیکھیے کس طرح مل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ بھی کر کے دکھا دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں رفتار دی گئی تھی مکہ سے بیت المقدس پہنچنے کی، میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، اس رفتار کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں جو اوپر کا ہے، یہ نیچے کی رفتار کی بات کر رہا ہوں۔ یہی رفتار دجال کو دی جائے گی۔ دجال کی سواری کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان جس گدھے پہ وہ سوار ہوگا 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور جہاں پر اس کی نظر پڑے گی وہاں پہلا قدم پہنچے گا اس کی سواری کا۔ علماء نے اس کی رفتار کا اندازہ فی سیکنڈ 82 کلومیٹر سے لگایا ہے، یہ بالکل یہ وہی رفتار ہے۔ یہ چیزیں جو دی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ابلیس کی درخواست کو پورا کیا گیا ہے،
لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے چوکنا کر دیا ہے کہ آپ حضرات کو اس میں بالکل مرعوب نہیں ہونا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، آپ کو اپنے ایمان پہ جمے رہنا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کے رسول نے دجال کی فتنوں کو بیان کیا، مسلم کی روایت ہے، وہاں آپ نے یہ بھی کہا انہ لا هون علی اللہ من ذالک، ان سب کے باوجود اللہ کی نظر میں وہ انتہائی درجے کا ذلیل ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک طرح آپ نے اس کی خطرناکیوں کو بیان کیا، مگر دوسری طرف صاف صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بنیادی باتیں دجال کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دجال کا فتنہ کیسا خطرناک ہوگا، اور دجال کا فتنہ ہے ہی کیوں ہماری آزمائش کے لیے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے دجالی فتنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اصل ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جس طرح وہ بات کہی گئی ہے اسی طرح ہوگی، کسی دوسری شکل میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ذہن، اس کو ختم کریں ذہنیت کو۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی علاقے میں جائے گا اور وہاں اہل ایمان سے کہے گا کہ آپ لوگ ہمیں رب مانتے ہو، تو مسلمان انکار کر دیں گے، تو دجال حکم دے گا اور مسلمانوں کے مال و دولت اور ساز و سامان جو ان کے گھروں میں ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں، وہ ساری نکل کر دجال کے پیچھے چل پڑیں گی، ساری نکل کے چل پڑیں گی۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ذہن یہ بنانا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو اڑتی ہوئی اور چلتی ہوئی دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہوگا کہ دجال نکلے گا اور اس کے پیچھے پیچھے ساری چیزیں چلیں گی۔ باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نمونے کے طور پر اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے، مثلاً ایسی شرطیں لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں نمونے کے طور پر سمجھنے کے لیے، لیکن یہ وہ فتنہ نہیں ہے جس فتنے کی خبر حدیث میں دی گئی ہے۔ وہ فتنہ تو دجال اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دجال کا فتنہ اتنا سنگین ہوگا کہ دجال سے پہلے ایک شخصیت دنیا میں آئے گی جس کو حضرت مہدی کہتے ہیں۔ موجودہ جو فتنے ہیں دجال کے، موجودہ فتنے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ اسلامی جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاقے سے نکلیں گے، وہاں سے کچھ فوجیں تیار ہوگی، خراسان کے علاقے سے فوجیں ان کی لی جائے گی، ممکنہ طور پر افغانستان کے حضرات اور پاکستان کی بھی وسط ان کو بھی موقع مل جائے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اس سعادت سے بہرور ہونے کا موقع ملے گا۔ دنیا کے مختلف خطوں سے دیندار حضرات جمع ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، اور سیریا کے اندر جہاں پہ عیسائی 9,60,000 عیسائیوں کی ایک بڑی فوج ہوگی، اور وہ سیریا میں اپنا پنجہ گاڑ دے گی، کون ہماری ٹکر کو آتا ہے، آ جاؤ۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 4 دن کی جنگ کے بعد وہاں پہ فتح حاصل کریں گے، اور اس کے بعد فوراً ترکی چلے جائیں گے۔ ترکی کے شہر استنبول جو اس وقت ترکی کے قبضے میں ہے، لیکن یورپ کی کوشش ہے کہ طیب اردگان سے اس کو چھین لیا جائے، اور وہ چھیننے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، ورنہ پھر قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واپس لیں گے، اور پھر یکے بعد دیگر ممالک کو فتح کرتے ہوئے غالباً ہندوستان کا بھی نمبر آ جائے گا۔ بہرحال یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی حضرت مہدی کے اندر یہ سکت نہ ہوگی اور یہ ہمت نہ ہوگی کہ دجال جب بنفس نفیس خود نکل کر اپنے فتنوں کے ساتھ آئے گا تو اس کا مقابلہ کر لیں، یہ حضرت مہدی کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ ہمت ہار دیں گے، اور وہ اتنے سخت حیران و پریشان ہوں گے کہ میں اب کروں کیا، اب میں کیا کروں۔ چنانچہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر وہ بیت المقدس شہر میں جمع ہوں گے۔ دجال اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس سے گھیراؤ کر لے گا۔ بیت المقدس مسجد کا نام نہیں ہے، یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو مسجد سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس شہر کا نام ہے، مسجد کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ تو شہر بیت المقدس کا گھیراؤ کر لے گا دجال اپنی فوج کے ساتھ۔ حضرت مہدی پریشان ہوں گے کہ صبح اگر دروازہ کھلا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ کی شان کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اسی وقت تشریف لے آئیں گے، اور جب دروازہ کھلے گا اور دجال کی نظر حضرت عیسیٰ پہ پڑے گی تو بہت گھبرائے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے، وہ بھاگتا پھرے گا۔ لیکن بہرحال مقام لد
اسرائیل کی وہ جگہ جہاں سے وہ فلسطینیوں پہ بمباری کرتے ہیں، لد شہر، اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ تو بالکل آخری ہے۔ دجال کی طرف سے جو فتنے دنیا میں رونما ہوں گے اور جس کے نمونے ابھی موجود ہیں، وہ میں ایک حدیث سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، میں اس حدیث کو مکمل طور پہ یہاں نہیں بیان کروں گا، حدیث کا ایک ٹکڑا سنیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہماری جماعت اس جزیرے میں پہنچی، یہ جزیرہ کون سا تھا اللہ ہی کو معلوم، لیکن علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ بحر اٹلانٹک، چونکہ اللہ کے رسول نے مسجد نبی سے اشارہ کیا تھا، وہ دیکھو پورب کی طرف ہے، دجال کے بارے میں کہا تھا کہ وہ دیکھو پورب کی طرف ہے، تو مدینے سے پورب کی طرف بحر اٹلانٹک ہے۔ اور بحر اٹلانٹک کو شیطانی سمندر بہت پہلے سے کہا جاتا ہے، شیطانی سمندر، اور شیطانی سمندر نام دینے والے مسلمان بھی نہیں ہیں، آس پاس کہیں مسلمان نہیں، یہ تو من جانب اللہ ہے کہ کافروں کی زبان پر اللہ نے نام جاری کروا دیا۔ تو اٹلانٹک کے جزیرے میں دجال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک عورت ہمیں ملی اور اس کے جسم کے بال بڑے لمبے لمبے، اپنے بالوں میں پھر مکمل طور پہ وہ گھری ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، بات چیت کی، تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بات مت کرو، جزیرے کے بالکل اخیر میں جاؤ، ایک انسان ہے جو تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا تم کون ہو، پھر تم انسان نہیں؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ دجال کا جاسوسی نظام اسی وقت سے جاری ہے، اور دجال کی جاسوسہ تھی۔ آج دنیا میں جاسوسی نظام جو ہے نا، کیمروں کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، یہ سب دجالی نظام ہے۔ دنیا میں ہر حیرت انگیز کارنامہ، کل ہی ہمارے ڈاکٹر سفراز صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا کام جہاں پہ انسانی عقل فیل ہو جائے، آپ یقین کے ساتھ کہہ دیجئے کہ وہ دجالی فتنہ ہے۔ آخر ایسا کام یہودی ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور یقیناً یہ بات قابل غور ہے۔ عیسائیوں میں بھی ایک سے ایک بڑے دماغ والے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن حیرت انگیز کارنامہ جہاں عقل انسانی حیران ہو جائے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ کچھ مخصوص یہودی ہیں جن کا تعلق دجال سے ہے، اور وہ اس کے مشورے سے وہ سارا کام کرتے ہیں کہ یہاں انسان ایک چپ کے اندر اتنی چیزوں کا آ جانا، پوری دنیا کا سما جانا، حیران کن چیزیں ہیں یہ۔ ہارپ کے نام سے میں نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا، میری ڈائری کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر دوبارہ مطالعے کا موقع نہیں ملا ہے۔ زلزلہ برپا کر دینا، مصنوعی بارش کروا دینا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ، اور دجال کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سارا کام کرے گا۔ زمین سے کہے گا خزانے نکالو تو زمین خزانے نکال دے گی، آسمان سے کہے گا بارش برساؤ تو بارش برسا دے گی، جہاں چاہے گا زلزلہ کروا دے گا۔ جو ماننے والے ہوں گے وہاں بارش برسا دے گا، نہ ماننے والوں کے لیے خاک اڑا دے گا۔ یہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں ابھی سے، تو ان چیزوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، لیکن لاپرواہی نہیں برتنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تیاری کی شکل کیا ہے، ہم ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے اچھی طرح ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہوگا۔ اصلا آپ نے دیکھا کہ 2-3 مہینے کے عرصے میں بہت سے وہ غریب جو بھوک سے مر گئے، بہت سے بے روزگار ہو گئے اور ایک ایک پیسے کو تڑپ رہے ہیں۔ کچھ اہل ثروت حضرات تھے جنہوں نے کوشش کی اور لوگوں تک راشن پہنچایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا نہ کرتا تو پھر عوام کا کیا حال ہوتا، بس اللہ ہی خیر کرے۔ لیکن وہ صورتحال کیا ہوگی جب دجال اہل ایمان کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر چل دے گا، وہاں تو کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایسے موقع پر کیا چیز کام آئے گی آپ بتائیں؟ وہاں تو دولت بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی، کھانے پینے کی چیزیں آپ سے چھین لی جائے گی۔ وہ فتنہ تو اتنا سنگین بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، آپ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، تو اس وقت دجال کے لوگ کہیں گے ہمارے مسیحا کو رب مان لو، غلہ مل جائے گا، ورنہ بچہ تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو اس سطح پہ پہنچائیں کہ اپنی جان جائے، بچوں کی جان جائے، پرواہ نہیں، ایمان نہ جائے۔ اس سطح پر اپنے ایمان کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اپنی بھی جان بچے گی، گھر والوں کی بھی جان بچ جائے گی۔ ایک گھر میں کوئی ساز و سامان نہ ہو، جان بھی محفوظ اور ایمان بھی محفوظ، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
جب اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کا سمندر ہوگا، یعنی کھانے پینے کی ساری چیزیں اسی کے پاس ہوں، ساری معیشت اکنامکس اس کا قبضہ ہوگا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اہل ایمان کیا کریں گے اس وقت؟ وہ بھوکے رہیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التکبیر والتسبیح والتحلیل والتحمید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے تسبیحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں پڑھ لینا کافی ہو جایا کرتا ہے اور وہ کھانا پینا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے تسبیحات کافی ہو جایا کریں گی، اہل ایمان کے لیے تسبیحات کافی ہو جایا کریں گی۔ اب یہاں میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حالات سنگین ہو جائیں تو ایسے وقت میں بھی دین کی طرف انسان متوجہ ہو، وہ تو ہمارے لاک ڈاؤن نے بتا دیا اچھی طریقے سے کہ لوگ کتنے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جتنی آوارہ گردی تھی وہ مسلمانوں کے محلے میں دیکھنے کو ملتی تھی، دور دور تک اس بات کا اثر نہیں تھا کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا ہو گیا آنن پانن۔ ساری دنیا میں جو کرونا کے قہر برپا ہوا، یہ قدرتی ہو یا سازشی بیماری ہو، جو بھی ہو، لیکن اس سے قہر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر ہمارے مسلم نوجوانوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی طریقے سے کرکٹ اور ساری چیزیں وہ کر رہے تھے۔ تو سنگین حالت میں بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اس کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ تو دجال جب اپنے فتنوں کے ساتھ آئے گا تو ہمارے نوجوان مسلمان تسبیح میں لگ جائیں گے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالات تو بتاتے ہیں کہ شاید اس سے محروم رہ جائیں گے اس وقت۔ اور اگر تسبیح پڑھنے کی توفیق ملی تو اعلیٰ درجے کا یقین کہ تسبیحات سے ہمارا کام بنے گا اور اللہ ہمارے بھوک و پیاس کو اس کے ذریعے مٹا دے گا، ایسا یقین ہمارے پاس ہے؟ تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر ہم اس فتنے سے نمٹنا چاہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی شکلیں بنا لیں، وہ اسباب اپنانا شروع کر دیں جس سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ہم نے مدرسے والوں کو بھی دیکھا، تبلیغ والوں کو، یہی ہمارے دو اپنے ایسے دیندار طبقہ ہے جس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں، کام تو یہ کر رہے ہیں اصل، مگر ان کا بھی ہم نے دیکھا۔ مثلا ایک جماعت بنگال کی گئی ہوئی تھی، یہ ہمارے کوڈرما ضلع جھارکھنڈ کے اندر ایک ضلع ہے کوڈرما، وہاں کا یہ واقعہ ہے، وہاں سے میرے پاس فون آیا کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوا ہے، ایک صاحب جماعت والوں کو اپنے گھر لے گئے بالکل جوش میں کہ ہم ان کی میزبانی کریں گے۔ اب جماعت والوں کے ہاں تو ہجرت اور نصرت، یہ دونوں چیزیں بہت چلتی ہے کہ آپ ہجرت کر کے ہم آپ کی نصرت کریں گے، لیکن جب وہ پتہ چلا کہ پولیس میں یہ خبر چلی گئی ہے کہ ایک جماعت ٹھہری ہوئی ہے کسی گھر میں، اب پولیس انکوائری کے لیے آئے گی، تو پوری جماعت کو لا کر روڈ پہ کھڑا کر دیا کہ تم جانو تم سمجھو۔ یہ کہاں گئی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی؟ کہاں گئی بھائی؟ کون سا ایمان ہے؟ عام حالت میں ہجرت و نصرت کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، جب ضرورت پڑے اس وقت اپنی بھائی چارگی دکھا دینا۔ دنیا کچھ بھی کہہ لے، لیکن میں آپ کے سامنے اشارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے کچھ بندوں نے اپنی حکومت کو برباد کروا دی، در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، جا کے پہاڑیوں میں چھپے، لیکن ایک اہل ایمان کا سودا نہیں کیا۔ امریکہ نے کہا حوالے کر دو، ہمارے کہا نہیں، ہم ایک مسلمان کا سودا تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، تم کچھ بھی کر لو، تم ثبوت پیش کرو، اس کے بعد لے جاؤ، بلا ثبوت تم دادا گیری دکھاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی ایمان کی برکت ہے کہ آج 19 سال کی مسلسل جنگ کے بعد امریکہ وہاں سے ذلیل ہو کر جا رہا ہے واپس، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس تماشے۔ تو اس ایمان کو اس سطح پہ لانے کی ضرورت ہے جو ان بندوں نے کر دکھایا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حالات کو سمجھتے نہیں اور اپنے ایسے لوگوں کے خلاف ہم زبان کھول دیتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایک سازش ہے۔ دو تبدیلیاں دنیا میں آئی، ایک تبدیلی سن 2001 میں آئی تھی، اس سے پہلے چیز دیکھنے کو نہیں ملی تھی کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا، اور ایک تبدیلی اب کرونا کے بعد آ رہی ہے۔ کرونا کے بعد کی دنیا، یہ دنیا دوسری دنیا ہوگی، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا چلے گی لیکن چند پابندیوں کے ساتھ چلے گی۔ اب آپ دیکھیے گا یہ تماشا، کرونا بیماری کے نام پر کسی بھی بڑی شخصیت کو ہاتھ ڈال دیا جائے گا ان کے اوپر، علاج کے نام پہ جو تماشا ان کا کیا جائے گا وہ آپ دیکھیں گے۔ امیر جماعت حضرت مولانا سعد صاحب کا 9 مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ہے یہ سب؟
آپ کے ہاں 14 دن کا یہ ہے، جماعت والوں کو 1 مہینے سے زیادہ رکھا گیا، کیوں؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے کچھ۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ کرونا، اور اس کے آڑ میں جو کچھ ہوگا ابھی دیکھتے رہیں آپ، کیا کیا قوانین بنیں گے اس کا انتظار کیجیے۔ اقوام متحدہ کی میٹنگ بیٹھے گی، سارے بڑے بڑے ملکوں سے مشورے کیے جائیں گے، اس کرنسی کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی کہ نوٹوں سے وائرس پھیلتا ہے، اس کا بھی انتظار کیجیے۔ اور ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں آئے گی، ساری دنیا یہودیوں کے قبضے میں، آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک ڈیجیٹل کارڈ ہوگا، کبھی بھی کہہ دیا جائے گا کہ آپ کا کارڈ کام نہیں کر رہا ہے، آپ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلے، آپ کے اکاؤنٹ کو سیز کر دیا جائے گا۔ یہ سارے تماشے ہونے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایک خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، بس بچیں گے وہی لوگ جن کا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا، جو اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اس لیے میں بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، یہ موضوع تو بہت لمبا موضوع ہے، اس لیے میں نے اپنی مسجد کے اندر جمعہ کے اندر اس بیان کو شروع کر دیا ہے۔ پچھلے جمعہ سے یہ کام ہماری مسجد میں شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کئی ہفتے تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی، تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے کچھ واقفیت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی جو حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے، اور ہم لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے میں ڈاکٹر صاحب کی خواہش پر وہ حدیث میں مکمل سنا دے رہا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ حضرت تمیم داری جو اس وقت تک ایک عیسائی تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس واقعے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دریا میں طوفان آ گیا، اور ہماری کشتی ہچکولے کھاتے ہوئے جس جانب ہمیں جانا تھا وہاں تو گئی نہیں، 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ کسی جزیرے میں پہنچ گئی۔ تو جزیرے میں جب ہم پہنچے تو سب سے پہلے وہی اس عورت سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو جاسوس کہتی تھی، اور اس کے بعد پھر جب اس نے رہنمائی کی کہ دریا کے آخر میں ایک شخص ہے، اس سے جا کر بات کرو، تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آسمان و زمین کے درمیان زنجیر میں بنا ہوا ہے۔ شروع میں اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اس نے ہم سے سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بیسان کا جو باغ ہے وہ پھل دے رہا ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا تو مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے قریباً 7-8 سال پہلے 800 سال پہلے ایک محدث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس باغ کو جا کر چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت نے پھل دینے بند کر دیے تھے، صرف 2 درخت پھل دے رہا تھا اس وقت۔ یعنی یہ نشانی دجال کی پوری ہو گئی اس کے آنے کی، کیونکہ جب 700-800 سال پہلے 2 ہی درخت بچے تھے تو اب تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہم بچے ہم تک۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ اس کا پانی موجود ہے اور لوگ اس کے پانی سے سینچائی وغیرہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہاں وہ بھی ہے۔ کہا کہ عنقریب یہ دریا بھی خشک ہو جائے گا، اور جب یہ خشک ہوگا تو مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تیسرا سوال اس نے کیا تھا عین زغر کے بارے میں۔ زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی کا نام ہے، چونکہ ان کی تدفین وہیں پہ ہوئی تھی اور پاس میں چشمہ ہے تو یہ چشمہ ان کی طرف منسوب ہو گیا عین زغر۔ بولے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے، بلن قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی یہاں سے۔ یہ جو میں نے بحیرہ طبریہ کا نام لیا تھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پانی قریب قریب اس سے خشک ہو چلا ہے۔ یہودی اس میں پانی کو برقرار رکھنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کی لاگت سے پانی فلٹر کر کر کے اس میں ڈالتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پانی کیسے خشک ہو رہا ہے، سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود حیران ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ قدرتی چیزیں ہیں نا، دجال کی زبان سے بات کہلوائی گئی ہے من جانب اللہ، اس لیے ان کی عقل حیران ہے کہ پانی خشک کیوں ہو رہا ہے، تو باہر سے پانی لا کر وہ اس میں ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو قریباً یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اس نے کہا ایک سوال اور کیا کہ آخری پیغمبر آئے؟ تو کہا وہ آ گئے۔ لوگوں نے ان کو مانا؟ بول جی ہاں، لوگ ان کی دعوت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو دجال دنیا کا سب سے بڑا کافر
ابلیس کا سب سے بڑا داعی، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ مان لیں، نہ ماننے والے خسارے میں رہیں گے، جبکہ وہ خود نہیں مانے گا مگر وہ اپنی زبان سے بات کہہ رہا ہے۔ پھر اخیر میں اس نے کہا انا الدجال، میں دجال ہوں۔ اسی واقعے کی بنیاد پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا اور فوراً وہاں سے مدینے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے جو ہے پوری بات سنائی۔ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے منبر پہ کھڑا ہوئے کہ لوگوں، جس دجال کے بارے میں تم سے کہا کرتا تھا، یہ دیکھو تمیم داری ہیں، یہ اس سے مل کر آئے ہیں۔ اور پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں بیان کی تھی وہ ساری باتیں صحابہ کرام کے سامنے آپ نے رکھی تاکہ اور صحابہ کرام کو یقین ہو جائے کہ ایسا ہونا ہے دنیا کے اندر۔ یہ میں لفظ بلفظ روایت کو بیان نہیں کر سکا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ کتاب میرے سامنے نہیں ہے اور روایت کافی لمبی، لیکن اس کی جو خاص باتیں تھیں، دجال کے جو سوالات تھے، وہ سب آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک سوال ہے سر، جی، یہ کورونا وائرس تھا، یہ بھی دجالی فتنوں میں سے کیوں؟ کرونا وائرس کے تعلق سے تو ڈاکٹر حضرات ہی صحیح بتا سکیں گے۔ ڈاکٹر سرفراز صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی چیز ہے، یہ من جانب اللہ ہے، لیکن میں نے پورے مکمل 2 مہینے تک جو اس میں یہ کیا ہے، میرے پاس کئی ویڈیوز ابھی میرے پاس موجود ہیں، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کے کچھ ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہیں، اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے ویڈیو تیار کیے ہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں کی بڑی سازش ہے یہ، اور انہوں نے کس طریقے سے ملکوں کو اور حکومتوں کو خریدا اور اپنے کچھ کام کرنے تھے۔ مثلا ڈیجیٹل کرنسی وہ کیسے لاتے؟ ان نوٹوں کے بارے میں پروپیگنڈا جب وہ نہیں کریں گے کہ اس میں وائرس پھیل رہا ہے اس کے ذریعے، تو وہ کرنسی کیسے لائیں گے وہ؟ دوسری بات کہ دنیا لاک ڈاؤن میں چل رہی ہے اور 5G نیٹ ورک لگائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کے اندر تو لوگوں نے نیٹ ورک ٹاور کو توڑ پھوڑ کر دیا، توڑنے کے بعد دوبارہ کئی جگہ پر چائنا کے اندر کہاں نیٹ ورک بٹھا دیے تھے۔ تو 5G ٹاور کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی اس کے بغیر نہیں چل سکتی، 4G سے کام نہیں چل سکتا۔ اب وہ 5G اتنی خطرناک چیز ہے کہ لوگ ایک ایسی دنیا میں آ جائیں گے، لوگوں کا دماغ ابلے، ذہن پہ اثر پڑے، جسم پہ اثر پڑے، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو حکومت کرنی ہے۔ کرونا وائرس میں ایک فتنہ یہ بھی مچایا گیا کہ ایک ایسی دہشت پیدا کر دو کہ بیماری سے کم مریں، دہشت سے زیادہ مریں، معیشت کو ایسا برباد کر دو، تجارت کو کہ لوگ بھوک سے بھی مریں، اور یہ تینوں میں کامیاب ہیں۔ موتیں جو ہوئی ہے وہ تینوں میں ہوئی، بیماری سے بھی، دہشت سے بھی، اور غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ تو گستاخی نہیں کروں گا کہ میں یقینی طور پر یہ کہہ دوں کہ بھئی دجالی فتنہ ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ یہودی بڑے شاطر ہوتے ہیں، یہ کسی بھی قدرتی چیز کو موقع دیکھ کر اپنے فیور میں کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ بات بھی معقول ہے کہ اگر یہ قدرتی ہی صحیح، لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کو ضرور استعمال کیا ہے۔ اور اڑن تشتری کا تذکرہ رہ گیا دجال کے فتنے میں، چونکہ وہ جو سواری بتایا نا کہ سواری اس کی بہت تیز چلے گی، تو اس کا ایک مثال اور اس کا ایک نمونہ اڑن تشتری سے آپ دے سکتے ہیں۔ اڑن تشتریوں کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ اڑن تشتریوں کے سامنے تو امریکی سائنسدانوں نے ہار مان لی کہ ہمارے بس کا نہیں۔ شروع میں تو ان لوگوں نے اس کو چھپانا چاہا، پھر یہ کہا کہ نہیں یہ سب بھوت پریت کی شکلیں ہیں، لیکن یورپ تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، بھوت پریت وغیرہ، تو یہ بات بھی ان کی چل نہیں سکی۔ تو اس زمانے میں 2 بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے سائنسداں، جنہوں نے اس بات کی ٹھان لی کہ ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو ایک ڈاکٹر موریس جیسوب ہیں اور ایک اور ڈاکٹر ہیں، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں دنیا کو بتانا ہے کہ کیا چیز ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ دونوں ڈاکٹر ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے پاس جا رہے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں تو پٹرول کی جگہ پہ زہر کچھ اور بھر دیا گیا، گاڑی ان کی بلاسٹ کر گئی اور راستے میں ختم ہو گئے۔ دوسرے ڈاکٹر جو اپنے گھر میں انتظار کر رہے تھے، ان کی لاش گھر سے ملی۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر کسی نے ہمت نہیں کی، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے ہم جس کے بارے میں ریسرچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان اڑن تشتریاں بہت زیادہ اڑی ہے، بہت زیادہ۔ خود ہمارے محلے میں ایک جماعت کے ساتھی رہتے ہیں، وہ ذرا سا دلچسپی رکھتے ہیں ان چیزوں میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی کثرت سے یہ اڑ رہی، معاملہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔
تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کرونا وائرس چاہے قدرتی ہی صحیح، لیکن اس موقع پر یہودیوں نے اپنا بڑا کام کیا ہے۔ اور یہ اڑن تشتریاں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ بڑے بڑے امریکی سائنسداں کو یہ اٹھا کر لے گئے، غائب کر دیا۔ خود امریکہ حیران و پریشان ہے کہ یہ لوگ گئے کہاں۔ مگر واقعی دجال کی طاقت، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ اپنی سائنس سے یا اپنی کسی دوسرے سبب سے آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، ان چیزوں سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ مقابلہ بس ایمانی طاقت سے ہی ہوگا، اس کو مضبوط کرنے کی فکر کیجیے اور کوئی شکل نہیں۔ ورنہ امریکہ سے بڑا سائنسداں کون ہے؟ لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دجال اگر اپنے سائنس کے ساتھ سامنے آ جائے نا، تو امریکہ اور پورے یورپ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شہر کا پڑھا لکھا انسان اپنے ہاتھ میں کمپیوٹر لے جائے اور کسی ایسے دیہات میں جہاں انہوں نے کمپیوٹر کا نام بھی نہ سنا ہو، کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، اب وہ جا کمپیوٹر کے کرشمے ان کو دکھانا شروع کرے تو وہ دیہاتی کتنا تعجب کریں گے کہ رے بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ تو ساری دنیا سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ تو دجال کی ٹیکنالوجی بھی اسی قدر ہائی ہے کہ سارا یورپ امریکہ اس کے سامنے ایک دیہات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔